الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ توحید کا معنی اور اس کی قسمیں ہم گزشتہ درس میں بیان کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ توحید کی قسم ربوبیت، توحید ربوبیت کا بیان کریں گے کہ توحید ربوبیت کیا ہے۔ توحید ربوبیت اللہ کے وجود پر ایمان لانے کا نام ہے اور اللہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، اس عقیدے کا نام ہے۔ اور بعض لوگوں نے توحید ربوبیت کی تعریف اس طرح کی کہ توحید ربوبیت یہ عقیدہ رکھنے کا نام ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والا ہے، وہ ان سارے معاملات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ توحید ربوبیت اللہ کے وجود پر ایمان لانے کو مشتمل ہے، اور اسی طرح سے اس اقرار پر مشتمل ہے کہ اللہ تعالی ہی تمام چیزوں کا خالق، تمام چیزوں کا مالک، تمام چیزوں کا رازق، موت و حیات کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، اکیلے دعائیں قبول کرنے والا، اسی کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں، سارا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، تمام چیزوں کی وہی تقدیر بناتا ہے اور دنیا کے تمام معاملات میں وہی تصرف کرتا ہے، جس طرح چاہے وہ چیزوں کا الٹ پھیر کرتا ہے، جس طرح چاہے اس کی تدبیر کرتا ہے۔ ان تمام معاملات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث صحیحہ میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ثبوت کے لیے بے شمار دلائل ہیں، بکثرت دلائل ہیں۔ ہر وہ نص جس میں رب کا لفظ آیا ہے یا رب کی خصوصیات میں سے کسی خصوصیت کا تذکرہ ہے، جیسے پیدا کرنا، رزق دینا، مالک ہونا، تقدیر بنانا، تدبیر کرنا، تصرف کرنا وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب کے سب توحید ربوبیت کی دلیل بن سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں رب، اللہ کا نام رب آیا تو یہ ربوبیت کی دلیل ہے۔ ایسے ہی الا لہ الخلق والامر، اس میں خلق، اللہ کی تخلیق کا ذکر آیا کہ پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور حکم دینا بھی اسی کا حق ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا قول ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا اختیار ہے، ہر چیز کی بادشاہت ہے، جس کا حکم سب پہ چلتا ہے، وہ کون ہے؟ تو یہاں اللہ کے ملک کا ذکر آیا تو یہ بھی توحید ربوبیت ہے۔ تو توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں ایک جاننے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اس پوری کائنات میں جو اس کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، نمایاں ہیں، واضح ہیں، ان میں غور و فکر کریں۔ جو آسمانی مخلوق ہیں، جو زمینی مخلوق ہیں، نیچے اوپر کی جتنی مخلوق چاروں طرف نظر آئیں، وہ سب اللہ کے ربوبیت کی دلیل ہیں، اللہ نے انہیں دلیل بنایا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور زمین کے اندر یقین رکھنے والوں کے لیے بہت ساری آیتیں اور نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے اپنے نفس میں کیا تم وہاں نہیں غور کرتے؟ کیا تم اس میں غور نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنے نشانیاں، اپنی آیات
بہت ساری آیات بکھیر دی ہیں جو مخلوق کو نظر پڑنے سے خالق کی یاد دلاتی ہیں، نہ صرف خالق تک پہنچاتی ہیں بلکہ اس کی عظمت، اس کی بڑائی اور اس کی زبردست قدرت کا اعلان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، قسم قسم کے نباتات اور پودے، حیوانات، پہاڑ، صحرا، دریا، ریتیلے علاقے، سمندری علاقے، سمندر، دریا، اور ایسے ہی انسان کو جو پیدا کیا، ایک چھوٹی سی دنیا انسان ہے، خود انسان کے اندر اتنی ساری نشانیاں ہیں جو اللہ کی ربوبیت پر دلیل ہیں۔ کیسے اگر انسان غور کرے تو اس کے ایک ایک عضو، انسانی جسم کا ایک ایک عضو یہ اللہ کی نشانی ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے جو انسان کی ضرورت کی تکمیل کر رہا ہے۔ اور ایسے ہی انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مختلف زبانیں پیدا فرمائی ہیں، جو انسانوں کی مختلف صورت گری کی ہے، ان کی الگ الگ شکلیں بنائی ہیں، ان کے الگ الگ رنگ بنائے ہیں، ان کی عقلوں کو مختلف رکھا ہے، ان کی سمجھ کو الگ الگ رکھا ہے، ان کی حرکتیں اور ان کی سوچ کو جس طرح سے اللہ نے مختلف انداز میں بنایا ہے، اور جو ہر ایک کے اپنے ارادے ہیں اور ہر ایک کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، اور ایسے ہی انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں، کن مرحلوں سے گزر کے انسان وجود پاتا ہے، اور پھر کیسے وہ بڑا ہوتا ہے، اور پھر کیسے وہ بوڑھا ہوتا ہے، اور کیسے وہ نطفہ سے شروع ہوتا ہے، ایک پانی کے قطرے سے، نطفہ سے، پھر جو ہے خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر ہڈیاں بن جاتا ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ روح پھونکتا ہے، پھر یہ انسان سننے اور دیکھنے والا بن جاتا ہے، پھر اپنی ماں کے پیٹ سے جب نکلتا ہے تو یہ نہایت کمزور انسان ہوتا ہے، اس کی طاقت و حرکت میں اس کے جسم میں وہ طاقت اور وہ حرکت نہیں ہوتی جو آگے چل کے جوانی میں پیدا ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے، اس کی طاقتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی حرکتوں میں کمال آتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دنیا کے بڑے بڑے شہروں کی تعمیر کرتا ہے، قلعوں کی تعمیر کرتا ہے، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے کا سفر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، مال اکٹھا کرتا ہے، اس کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، اپنی ایک فکر ہوتی ہے، اور وہ اپنی بات رکھتا ہے، اور بہت سارا علم اس کے پاس آ جاتا ہے، ہر ایک اس میں سے الگ الگ علم رکھنے والا، الگ الگ علم میں مہارت رکھنے والا ہوتا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے سب کو یہ الگ الگ قدرتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو چلنے کی یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یہاں سے وہاں سیر و تفریح کرنے کی طاقت دی ہے، اور قسم قسم کے ذریعے معاش پیدا فرمائے ہیں، ان کی کمائی کے متعدد طریقے بنائے ہیں، اور ان کے درمیان علم و فکر میں فرق رکھا ہے، اور ایسے ہی کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو فقیر بنایا ہے، اور مختلف درجات عطا کیے ہیں۔ تو یہ سب جو کائنات میں جو کچھ ہے، یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم، تمہارا الہ، تمہارا معبود برحق اکیلا ایک ہی اللہ ہے، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ بڑی رحمتوں والا اور بہت زیادہ رحم و کرم والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور دن اور رات کے ایک کے بعد آنے جانے میں اور ان بڑی بڑی کشتیوں میں جو سمندروں میں چلتی ہیں
اور جن کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، اور اللہ نے آسمان سے جو بارش نازل فرمائی اور اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندہ کر دیا، زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندہ کر دیا، اور قسم قسم کے مویشی اور چوپائے زمین میں پھیلا دیے، اور ہوائیں چلائیں، اور بدلی کو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر دیا، آسمان و زمین کے بیچ میں بدلیاں اڑتی رہتی ہیں، ان سب میں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو پہلی آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس میں اللہ کی توحید الوہیت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد میں بطور دلیل اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کی بعض خصوصیات کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ جو ربوبیت تسلیم کرے اس کے لیے الوہیت کا تسلیم کرنا لازم ہے، اسی لیے اللہ نے پہلے الوہیت کا ذکر کیا، پھر بطور دلیل ربوبیت کا ذکر کیا۔ بعض سلف سے یہ بات مروی ہے کہ جب پہلی آیت نازل ہوئی کہ لائق عبادت صرف ایک اللہ ہے، تو مشرکین نے لا الہ الا اللہ کی دلیل پوچھی، تو اللہ نے دوسری آیت نازل فرمائی۔ تو آج کے درس میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اور باتیں اگلے درس میں۔ واللہ تعالی اعلم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔